اب مدینہ منورہ جو حاجی صاحبان جائیں گے، مدینے جائیں گے یا آپ کا جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے وہاں؟ تو یہ امیر علیہ سنت نے کچھ باتیں لکھی ہیں بڑی مفید۔ ممبر اطہر کے قریب دعا مانگی ہے۔ یہ 12 باتیں مدینے میں جانے والوں کے لیے، مدینے پہنچنے والوں کے لیے، کہ جب دعا مانگے نا تو قبولیت کے مقامات ہیں وہاں پر، بالخصوص جو ممبر شریف ہے، اگر وہاں آپ کو موقع مل جائے تو وہاں دعا کریں کہ قبولیت کا مقام ہے۔ جنت کی کیاری جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جو جگہ ممبر اور حجر منور کے درمیان ہے، حجرے کے اور ممبر کے جو درمیان کی جگہ ہے وہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا ٹکڑا۔ یہاں آ کر 2 رکعت نفل غیر مکروہ وقت میں پڑھے اور پھر دعا کرے۔ نمبر 3، جب تک مدینے میں رہے، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو، ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دے۔ ضرورت کے سوا اکثر وقت مسجد النبوی میں با طہارت حاضر رہے، مسجد میں ہی رہے، نماز، تلاوت، ذکر و درود میں وقت گزارے۔ دنیا کی بات تو کسی اور مسجد میں بھی نہیں چاہیے، یہاں تو بالکل بھی نہیں چاہیے، یعنی دنیاوی بات سے اجتناب کرے۔ اور مدینے میں روزہ نصیب ہو، خصوصاً گرمی میں، تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے، شفاعت کا وعدہ ہے جس کو روزہ مل جائے گرمی کا۔ پھر فرمایا یہاں نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کرے، کھانے پینے کی کمی کرے تاکہ پیٹ خراب نہ ہو اور زیادہ وقت اس کا ادھر ادھر مصروف نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکے تصدق یعنی خیرات کرتا رہے، وہاں لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے۔ قرآن مجید کا کم سے کم 1 ختم مدینہ طیبہ میں کرے یہاں، اور 1 حتیم کعبہ معظمہ میں کرے، یعنی 1 قرآن پاک مکمل حتیم میں پڑھے اگر جگہ ملے، ورنہ حرم مکہ میں 1 قرآن پاک ختم کرے اور مدینے میں 1 قرآن پاک ختم کرے۔ روضہ انور پر نظر کرنا عبادت ہے، گنبد خضرا یا سنہری جالیوں کو دیکھنا، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کیجیے اور درود و سلام پڑھتے رہیے۔ پنجگانہ یا کم از کم صبح و شام مواجہہ شریف یعنی سنہری جالیوں میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو، شہر میں ہو یا شہر سے باہر، جہاں کہیں گنبد پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادب سے ادھر منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھے، بے اس کے ہرگز نہ گزرے کے خلاف ادب ہے۔ کوشش کرے کہ مسجد میں ہی رہے۔ روزے انور کا نہ طواف کرے، یعنی روزے کے گرد گھوم رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ روزے انور کا نہ طواف کرے، نہ سجدہ کرے، نہ اتنا جھکے کہ رکوع کے برابر ہو، وہ جالیوں کے سامنے جھک جائے، بالکل یہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، جو انہوں نے فرمایا اس کی بندہ پابندی کرے، باقی نہ وہاں سجدہ کرے نہ جھکے، بلکہ سنہری جالیوں سے 4 ہاتھ 2 گز کے فاصلے پر رہے، اور کبھی بھی یہ نہ کرے کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور سے ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرے، نہ وہاں سنہری جالیوں کو چھونے کی، ٹچ کرنے کی کوشش کرے، نہ معاذ اللہ جھکے، اتنا جھکے کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے، بس ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پیش کرے۔ اور پہلے بارگاہ رسالت میں جو گول بڑا سوراخ مبارک ہے، اس کی سیدھ میں آ کر حضور علیہ السلام جیسے ہی آپ اس بڑے سوراخ مبارک کے سامنے آئیں گے، گویا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے، سرکار کا چہرہ بالکل وہاں پر ہے۔ اور اب آپ سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، جو آپ کو آتا ہے اس طرح سلام پیش کریں اور کہیں یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے گا، ہماری شفاعت فرمائیں، سفارش کیجیے گا، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ پھر آگے بڑھیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر، 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں مبارکہ، تو پہلے سوراخ مبارکہ کے سامنے آئیں تو صدیق اکبر ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ادب سے سلام کریں، السلام علیک یا ابو بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر آگے بڑھیں تھوڑا سا تو دوسرا مبارک سوراخ ہے، وہاں پر جناب عمر ہیں، تو وہاں پر سلام کریں، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ بس پھر الٹے قدم جو ہے وہ آپ وہاں سے نکل کر ادب کے ساتھ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، پھر درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں۔ یہ ہے حاضری کا طریقہ، نہ یہاں سیلفی لینی ہے، نہ یہاں جناب آپ نے شور شرابہ کرنا ہے، اور رونا بھی ہے نا تو آواز نہ آئے، صرف آنسو نکلیں، بڑی بارگاہ ہے یہ۔